ہر مذہب میں یہ ہے کہ انسان کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ جو ویدانت اور یہ تصوف آپ کا، یہ انسان کی روح مادے کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے. اب اس دلدل سے نکل جانا جو ہے یہ ہے زندگی کا مقصد. یعنی وہ پھنس گئی ہے، یہ پتہ نہیں پھنسا کس نے دیا ہے. تو کام اس کے لیے یہ رہا کہ کسی نے پھنسا دیا اور اس کو اس دلدل سے نکلنا ہے. تو ہندوؤں کے آواگان کے مطابق 33 کروڑ چکر کے بعد نکلنا ہے. عیسائیوں نے کہا کہ ہر پیدائشی بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. اس گناہ کی آلائش کو دھونے کے لیے اس کو اس زندگی میں بھیجا جاتا ہے. یعنی پہلے خدا پیدا کرتا ہے اس کو گناہ کی آلائش دے کے، وہ ایک پیٹ اس کے اوپر کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چل جا دھو جا کے اس میں. اور کہتا یہ ہے کہ پکا یہ اتنا ہے کہ تمہارے دھونے سے دھل نہیں سکے گا. عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال سے وہ نہیں دھل سکتا، حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے وہ دھلتا ہے. یہ پروگرام مزادہ فرماؤ خدا کا، خدا حکیم کا. پیدا کرتا ہے تو ایک لاکھ لگا کے ہر بچے کو، وہ پکا اتنا ہوتا ہے کہ وہ لاکھ کچھ کرے کچھ نہیں دھل سکتا. وہ اس میں یہ ہے کہ جب خدا نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے تو یہ سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت میں کینوں دیں گا، پھر وہ بھی ویران رہ جائے گی. کیا کیا جائے؟ اب یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں تو جنت مل نہیں سکتی، ایسے خود بخود یہ دھل نہیں سکتے. تو اس کے لیے باپ بیٹے نے معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق مشورہ کیا اور بیٹے نے کہا کہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، آپ مجھے دنیا میں بھیج دیجیے، یہ مجھے پکڑ کے سولی پہ دے دیں گے، میرے خون کے بدلے میں آپ ان کو بخش دیجیے گا. یہ مذاہب ہے، وہ ہندو دھرم ہے، وہ چکر دیے جا رہا ہے. وہ یہ ہے، یہ اس طرح سے اس کو اس نجات دلاتے ہیں اس دھبے سے. وہ یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو جو بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوا اس نے تو جنت میں جانا ہے، چند دنوں کے لیے یوں ہی راستے میں وہ جہنم میں چلا جائے گا. وہ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کو ابھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں چلے گئے. ہم چیخیں گے روئیں گے، وہ آئیں گے وہ کاکا تو کتنے رونا پھرنا آگا چل کر لوں تو وہ پھر لے جائیں گے سانو جنت. یعنی یہ دنیا کے مذاہب میں جسے سیلویشن آپ کہتے ہیں، جسے نجات کہتے ہیں، یہ تصور ہے. کچھ حاصل نہیں ہوا، ایز یو ور ہے، ہر جگہ ایز یو ور ہے. نجات کے معنی یہ ہیں، قرآن کہتا ہے نجات نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، اچیومنٹ ہے یہ بہت بڑی جو تمہیں حاصل. ایک لفظ نے عزیزان من سارا تصور بدل دیا آپ کے نجات. اچیومنٹ اور سیلویشن میں جو فرق ہے عزیزان من، یہ ہے اسلام کی فوقیت باقی مذاہب کے مقابلے میں. وہاں سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو کچھ ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا ہوتا ہے، صرف حاصل نہیں کچھ ہوتا. یہاں جو زندگی کا پروگرام دیا جاتا ہے فوز العظیم، بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد. تھوڑا سا اور وقت لے گیا بارش کو کم گئی. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. قرآن بتاتا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا اسی کے نتائج ہیں جو اگلی زندگی میں ملیں گے. اس سے وہ زندگی متعین ہوگی. اچیومنٹ کی زندگی، کچھ حاصل ہو گیا، زندگی کی اگلی منزل یعنی اگلی کلاس میں پروموشن ہو گئی، اس کی پاس مارکس حاصل کیے، ہائر کلاس کے اندر چلا گیا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کچھ کرے گا تو پھر وہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا. وہ یہاں جو اس نے محنت کی ہوگی ایگزامینیشن ہولڈ ہونے سے پہلے اس کا نتیجہ ہوگا جو وہاں ملے گا. یہ بڑی پکی بات قرآن کی روح سے. اب اس دنیا کا جو اہمیت ہے وہ سامنے آ گئی. یہ کلاس
میں چڑھنے کے لیے، امتحان پاس کرنے کے لیے وہ یہاں ہے جو محنت کرنی ہے. وہاں جا کے اس کلاس کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کرنا، وہ اگلی کلاس کی بات اور رہے گی. اور جس نے یہ محنت نہیں کی ہوگی وہ تو پاس نہیں ہو سکے گا، فیل ہوا. اور وہاں فیل جو ہیں ان کے لیے دوبارہ چانس نہیں ہے. یہ قرآن میں متعدد مقامات پہ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ اس کے بعد اس دنیا میں واپس آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جو مر گیا ہے، مر گیا، وہ ٹھیک ہی لفظ ہے اس کے لیے، گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا. یہ جو آپ کے ہاں آئے دن قصہ ہوتا ہے نا کہ وہ آتا ہے، اس کی روحیں آتی ہیں اور اس کی روح آئی اور اس نے آگے دروازے کھٹکھٹائے، وہ پتہ نہیں کہیں آگ لگاتی ہے کہیں یہ عام قصے مشہور ہوتے ہیں. یہ سب افسانے ہیں، کوئی روح واپس نہیں آتی. اور روح کیا آپ کے ہاں تو حضرت جی جتنے بڑے بڑے ہیں وہ سارے اس طرح سے آ کے اپنے مریدوں کو ملتے ہیں، بار کے ملتے ہیں. جی ہاں، قرآن ایک مقام پہ نہیں متعدد مقامات میں آتا ہے کہ جو گیا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. وہ انسان کی شکل میں تو ایک طرف رہا، جسے آپ روح کہتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ منقطع ہوا، ختم ہوا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مر گیا ہے وہ تو اگر تم اس کو آوازیں بھی دو، مرادیں مانگو تو تمہاری سنتا ہی نہیں ہے. وہ سن سکتا ہی نہیں ہے. اور اس میں ہے کہ اگر بفرض محال سن بھی لیتا تو وہ تو تمہاری جواب ہی نہیں دے سکتا. کہا اسے تو اپنے متعلق بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب جلایا جاؤں گا. اس دنیا کے ساتھ تعلق تو ایک طرف رہا. وہ جو ہے نا کہ وہ حضرت صاحب آئے اور ہماری کشتی پھنس گئی ہوئی تھی، نکل نہیں رہی تھی اور بڑی مشکل تھی. ہم نے پھر پکارا حضرت عبد القادر جیلانی اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ایک ہوج ماری اور وہ کشتی پار چلی گئی. ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت صاحب تھے جو تشریف لائے تھے. سب افسانے ہیں، افسانے بھی نہیں ہیں. قرآن کے خلاف ہے یہ تصور عزیزان، کوئی واپس نہیں آتا.